Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and most merciful. میرے فیس بک کے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، السلام علیکم۔ آج میں سعادت علی خان ایک بہت اہم معاشرتی مسئلے پر بات کروں گا، جو مسئلہ ہمارے معاشرے کی مجموعی بے حسی کی تصویر پیش کرتا ہے۔ ہم ہر دن اب دیکھ رہے ہیں کہ جو جنسی درندے شیطان کے کچھ بچیوں کو اغوا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں، ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ کتنا بڑا اہم مسئلہ ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے میرے بھائیوں جب یہ میں دیکھتا ہوں، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا، کہ کیسے کیسے کام جو ہیں، غلط کام جو ہیں یہاں پہ ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک مجموعی جو ہے وہ بے بسی ہے، بے کسی ہے ہمارے معاشرے کی۔ میں آج تمام پاکستانیوں سے یہ کہتا ہوں، یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را جو ایسے ناسور ہیں، جو شیطان کے پجاری ہیں، جو ہوس کے پجاری ہیں، ان کا ہم کو کلا کما کرنا ہوگا۔ ان کو سپورٹ کرنے کی بجائے ہمیں جو ہے ان کو نشان عبرت بنانا ہوگا، اور حکومت پاکستان کو بھی چاہیے کہ جو لوگ جنسی درندگی اور بچوں کو اغوا کرنے اور قتل کرنے میں ملوث ہیں، ان کو سرعام پھانسی دے، سرعام چوکوں پہ لٹکائے، تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ نصیحت حاصل کریں اور ایسا گناہ کبیرہ کرنے سے پہلے لاکھ دفعہ سوچیں۔ ان معصوم بچیوں کو مسلنے سے پہلے لاکھ دفعہ سوچیں، اور آئندہ ایسے جو جرم ہے اس کا ارتکاب نہ ہو۔ اور آج میں یہ والدین سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو خدا را خود جو ہے وہ اسکول چھوڑ کے آئیں، خود اپنے بچیوں کو اسکول میں چھوڑ کے آئیں، اور خود جو ہے وہ اسکول سے چھٹی کے ٹائم ان کو واپس لے کے آئیں۔ کسی پہ بھروسہ نہ کریں۔ آج کے دور میں یہ بھروسے کا ہی نتیجہ ہے کہ کسی بھی کیس کو اٹھا کے آپ دیکھ لیں، چاہے قصور کی زینب کے کیس کو اٹھا کے دیکھ لیں، ایمان کے کیس کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں جو مجرم ہوتا ہے وہ اپنا ہی ہوتا ہے، اپنے ہی خاندان کا، اپنی ہی رشتہ داری سے وہ نکلتا ہے۔ تو خدا را کسی پہ ٹیسٹ نہ کریں، اپنے بچوں کو خود اسکول پہ چھوڑ کے آئیں اور خود اسکول سے لے کے آئیں۔ اور میرے پاکستانی بھائیوں، اگر آپ کے محلے میں، آپ کی گلی میں، آپ کے شہر میں کوئی اجنبی شخص آپ کو دکھائی دیتا ہے، کوئی مشکوک شخص دکھائی دیتا ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہو، کس سے ملنے کے لیے آئے ہو، اس سے یہ باتیں پوچھیں۔ جو مشکوک شخص ہے اس کو نظر انداز نہ کریں کہ بھی اگر کھڑا ہے تو کھڑا رہے، نہیں، اس سے پوچھیں، اس کی تحقیق کریں، تاکہ جو ایسے جو جرائم ہیں ان سے جو ہے وہ بچا جا سکے۔ اور اس کے علاوہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کو بڑھائیں، اپنے بچوں سے دوستی کریں، ان کو بتائیں کہ کسی بھی مشکوک، کسی بھی فرد سے آپ نے کوئی چیز لے کر نہیں کھانی، کسی بھی فرد کے ساتھ اپنوں کے علاوہ، بہن بھائیوں کے علاوہ اگر کوئی ہے تو آپ نے اس کے ساتھ نہیں جانا، اس سے پیسے نہیں لینے،
کوئی چیز آپ نے اس سے نہیں لینی، یہ بات ان کو سمجھائیں تاکہ جو ایسے جرائم میں یہ کم سے کم ہو سکیں۔ اور حکومت کو بھی چاہیے کہ ان میں قانون سازی کرے، اور جو لوگ ایسی گھٹیا حرکت میں اس حیوانی کھیل کے اندر ملوث ہیں ان کو نشان عبرت بنا دے، ان کو کڑی سزا دے کہ آئندہ کوئی کرنے سے پہلے لاکھ دفعہ سوچے۔ تو میرے بھائیو، ہمارے معاشرے کی ایک مجموعی جو ہے وہ بے حسی ہے، اور ہم نے سب نے مل کے جو ہے اس کو ختم کرنے میں اپنے کردار ادا کرنا ہوگا۔ میں نے آج سے 7 سال پہلے ایک سپیچ کی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ اکثر یہ جو جعلی فقیر ہیں یہ بھی ایسے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں، بھیک مانگنے کے لیے گھروں میں آتے ہیں اور گھروں کی جاسوسیاں کرتے ہیں، مجرموں سے ملے ہوتے ہیں۔ ان کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، اور جو ہمیں صدقہ خیرات دینی وہ بھی مستحق لوگوں کو دینی چاہیے، یہ پیشہ ور بھکاریوں کو نہیں دینی چاہیے۔ یہ جرائم میں ملوث ہیں، 70% جو لوگ ہیں وہ جرائم کے اندر ملوث ہیں۔ میرا پیارا شہر رائے، میرا پیارا شہر قصور جو ہے ایسے واقعات کی جد میں آ چکا ہے، اسپیشلی ویسے تو پورے پاکستان میں یہ جو واقعات ہیں وہ رونما ہو رہے ہیں، لیکن ان علاقوں کے اندر ایسے جو کیس ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے خود بھی کردار ادا کرنا ہے ان معاشرتی برائیوں کو ختم کرنے کے اندر۔ گناہ کبیرہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، اور میں ان لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے ان کاموں کو چھوڑ دیں۔ یہ معصوم بچے ہیں، یہ ننھی کلیاں ہیں، یہ ننھی پریاں ہیں کہ کہیں کل کو ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ آپ کی اولادوں کے ساتھ بھی ایسا ہو، اور پھر آپ کے جو آنسو ہیں وہ چھپائے سے بھی نہ چھپیں۔ اور میں ہر اس محبت الوطن پاکستانی سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بچیوں کے ساتھ جنسی درندگی کے واقعات ہو رہے ہیں ان کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں، اپنا بھرپور کردار ادا کریں، اور پاکستان کا ساتھ دیں، اور اس معاشرتی برائی کو پاکستان سے جڑ سے اکھاڑ دیں۔ اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ اگر ہمارے بچے، یہ بچے سب کے بچے ہیں، یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ پاکستان کے معمار ہیں، یہ پاکستان کا مستقبل ہے، اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے ان کی، تو یہ دیکھیں کہ یہ معاملہ پھر کہاں تک جائے گا۔ تو میں آج یہی کہنا چاہتا ہوں ساری پاکستانی قوم سے کہ جو جنسی درندے ہیں، یہ جو ہوس کے پجاری ہیں، کہ ان کا ہم کو کلا کما کرنا ہوگا، ان کا ہمیں تعاقب کرنا ہوگا، ان کو ہمیں نشان عبرت بنانا ہوگا۔ آج سعادت علی خان ان تمام ہوس کے پجاریوں کے خلاف، ان جنسی درندوں کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا آپ سعادت علی خان کا ساتھ دو گے؟ اگر آپ سعادت علی خان کا ساتھ دو گے تو یہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ والدین، بہن بھائی جو ہیں اس پیغام کو سن سکیں۔ میں آخر میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ہے، مشکوک شخص ہے، اس کی اطلاع پولیس اسٹیشن میں دیں، اپنے ٹائم سے ٹائم نکالیں، پولیس اسٹیشن میں جا کے اس کی اطلاع دیں، تاکہ یہ جو جنسی درندگی کے واقعات ہیں ان میں کمی آ سکے۔ اور خدا کے لیے اپنے بچوں پہ توجہ دیں، یہ بچے آپ کا مستقبل ہیں، یہ آپ کی محبت چاہتے ہیں، یہ آپ کا ٹائم چاہتے ہیں۔ یہ جو معصوم بچے ہیں ان کے دوست بن کے رہیں تاکہ وہ اپنا جو مسئلہ وہ آپ سے شیئر کریں۔ اکثر کیس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بچے ہیں اگر ان کے ساتھ اللہ نہ کرے ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے یا مس ہیپ ہوتا ہے تو اپنے والدین سے ڈسکس ہی نہیں کرتے، وہ ان ہوس کے پجاریوں سے مسلسل جو ہے وہ بلیک میل ہوتے رہتے ہیں۔ تو میں ان بچوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بلیک میل نہیں ہونا۔ اللہ نہ کرے اگر ایسا کوئی واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہے تو آپ نے اپنے والدین کو بتانا ہے، آپ نے اپنے ٹیچر کو بتانا ہے، آپ نے اپنے بھائیوں کو بتانا ہے، تاکہ یہ جو ناسور ہیں معاشرے کے ان کو نشان عبرت بنایا جا سکے۔ یہی میرا پیغام ہے آج کے دن، یہی ہے عبادت، یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان، یہی ہے عبادت،
یہی ہے دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. تھینک یو.